بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں طوفان نوح کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تاریخ میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے پوری مخلوق کو غرق کر دیا۔ اس طوفان کے بعد کس طرح انسانی نسل میں اضافہ ہوا تھا، اس طوفان میں ڈوبنے سے کون سی چیز بچ گئی تھی، یہ طوفان کیوں آیا تھا، اور طوفان آنے سے پہلے اس زمانے میں عورتوں کے بچے پیدا ہونے کیوں بند ہو گئے تھے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں طوفان نوح کے بارے میں ساری معلومات دیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہتے ہیں۔ قرآن مجید بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد العالی تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ سال ہر سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر روتے رہے تھے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا، اور آپ کی عمر مبارک میں اختلاف ہے۔ بعض روایت میں 1490 سال اور بعض روایت میں 2500 سال بیان کی گئی ہے، اور قرآن مجید کی صراحت کے مطابق آپ 950 سال اپنی قوم کے درمیان رہے اور تبلیغ میں مصروف رہے۔ آپ وہ پہلے نبی اور رسول ہیں جن کو اولو العزم ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اولاد قابیل پر مبعوث ہوئے تھے، اور انہوں نے ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ لوگ راہ راست پر نہ آئے۔ آپ کی تبلیغ کا جن لوگوں پر اثر ہوا ان کی تعداد 80 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ حضرت نوح علیہ السلام بعثت کے بعد سے پورا وقت تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے نہ دن دیکھتے تھے اور نہ رات کی پرواہ کرتے تھے۔ انہیں جب کسی جگہ مجمع نظر آتا تھا اس میں آ جاتے تھے، اور ایسا بھی کرتے تھے کہ رات میں دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے تھے کہ تم لوگ اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے رد عمل میں لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اس قدر پتھر مارتے تھے کہ وہ اکثر پتھروں میں بند ہو جاتے تھے، اور رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اپنے پروں کے ذریعے سے انہیں باہر نکالتے تھے اور اپنے پروں کو ان پر پیر کر تندرست کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں پر حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا کوئی اثر نہ پڑا، اور نہ ہی یہ راہ راست پر آئے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، قوم نوح کے سردار اور سرمایہ دار کافر تھے۔ انہوں نے کہا، ہم تو تجھے صرف اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں، اگر سچے ہو تو خدائی عذابوں کے بارے میں جو سخت وعدے تم نے ہم سے کیے ہیں انہیں پورا کر دکھاؤ، اور وہ عذاب لے آؤ۔ ان لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام ان سے عاجز آ کر خدا کی بارگاہ میں عرض کی، جس کو قرآن مجید کی سورہ نوح آیت نمبر 26 میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، خداوند تعالیٰ، روئی زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دے کہ جن کے بارے میں اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے۔ اے میرے مالک، ایک عالمگیر طوفان آب رونما کر دے کہ یہ سب ہلاک ہو جائے۔ خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ اچھا، اب طوفان کا انتظام کر دیا جائے اور انہیں ہلاک کر کے نئی قوم پیدا کی جائے گی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم سے شکایت تھی جو اس وقت موجود برسر فیقہ تھی، اور ان لوگوں سے فی الحال شکایت نہ دی جو پیدا نہ ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے درخواست کی اب سے عورتوں کو عقیم کر دیا جائے تاکہ مصیبتوں میں بچے مبتلا نہ ہو۔ لہٰذا خداوند عالم نے عورتوں کو عقیم کر دیا اور ان کے بچے پیدا ہونے بند ہو گئے۔ اس کے بعد خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ اس کشتی کو بنانے کے لیے کھجور کے درخت لگائے گئے جو 40 سال گزرنے کے بعد تیار ہو گئے۔ ان درختوں کی تیاری کے دوران حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ میں مصروف رہے۔
لوگوں کو طوفان آنے سے آگاہ کرتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے کہ دیکھو ایمان لاؤ ورنہ غرق ہو جاؤ گے، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ بالآخر جب حضرت نوح علیہ السلام کی کوشش سے ایک بہت ہی لمبی کشتی تیار ہو گئی تو ان لوگوں نے مذاقانہ انداز میں کہا تھا کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ بہکی باتیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کشتی کے تیار ہونے کے دوران بھی ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا اور کہتے تھے کہ پانی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے اور اتنی بڑی کشتی تیار ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی جلدی ہی اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ بہرحال جب طوفان کا آغاز ہوا، قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، یہ صورتحال جو ہی تھی یہاں تک کہ ہمارا حکم صادر ہوا اور عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ پانی تنور کے اندر سے جوش مارنے لگا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ تنور سے پانی کا جوش مارنا خدا کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایک نشانی تھی تاکہ وہ اصل واقعے کی طرف متوجہ ہو، اور اس موقع پر وہ ان کے ضروری اسباب و وسائل لے کر کشتی میں سوار ہو جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مومنین کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کشتی میں 3 طبقے اور 90 خانے تھے۔ کشتی میں جانوروں کے جوڑے بھی سوار ہوئے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو سب کو سوار کرنے میں جو دشواری تھی وہ یہ تھی کہ جانوروں کو جمع کرنا، اور وہ بھی بہت ہی جلدی کے ساتھ کشتی میں سوار کرنا، کیونکہ طوفان کا آغاز ہو چکا تھا۔ لہٰذا بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مالک جانوروں کو کیسے جمع کروں؟ ارشاد ہوا، میں سب کو بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ساری مخلوق جس کا کشتی میں سوار کرنا مقصود تھا، ایک ہوا کے جھونکے سے حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچ گئے اور انہوں نے سب کو سوار کر لیا۔ کشتی کے نیچے طبقے میں درندوں اور چوپائیوں کو رکھا، درمیانی طبقے میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی اور اوپر کے طبقے میں انسانوں کو ٹھہرایا۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام جانوروں کو ہدایت کر دی گئی کہ ایک دوسرے کو ستائے نہیں، لہٰذا شیر و بکری سب ایک ساتھ پرامن طریقے پر ٹھہر گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت کو بھی اس کشتی کے دوسرے طبقے یا پھر تیسرے طبقے میں رکھا گیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اسی طرح اپنے خاندان میں سے جن کی ہلاکت کا پہلے سے وعدہ کیا جا چکا ہے ان کے سوا باقی افراد کو سوار کر لو، نیز مومنین کو کشتی میں سوار کر لو۔ جملہ معرفین اور محدثین کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں لوگوں کو سوار کرتے وقت اپنے فرزندوں اور بیویوں کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس حکم کی تعمیل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی مومنہ بیوی جن کا نام امورہ تھا اس نے کی، اور سب کے سب فوراً کشتی میں سوار ہو گئے۔ لیکن ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا اور ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، ان دونوں نے سرتابی اور پوری نافرمانی کے ساتھ تعمیل حکم سے انکار کر دیا، جس کے رد عمل میں انہوں نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح یہ کشتی میں سوار ہو جائے، مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے باصرار سوار ہونے کو کہا تو اس نے جواب دیا، جس کو قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 43 میں یوں بیان کیا گیا ہے، بابا میرے لیے جوش میں نہ ہو، میں ان قریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جس تک یہ سیلاب نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میرے بیٹے آج حکم خدا کے مقابلے میں کوئی طاقت پناہ نہیں دے سکتی، نجات صرف اس شخص کے لیے ہے، رحمت خدا جس کے شامل حال ہو۔ اسی دوران ایک موج اٹھی اور آگے آئی، مزید آگے بڑھی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ایک تنکے کی طرح اس جگہ سے اٹھایا اور اپنے اندر درہم برہم کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے، اور باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی اور اسے غرق ہونے والوں میں شامل کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو موجوں کے درمیان دیکھا تو شفقت پدری نے جوش مارا
انہیں اپنے بیٹے کی نجات کے بارے میں وعدہ الہی یاد آیا تو انہوں نے درگاہ الہی کا رخ کیا اور کہا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار میرا بیٹا میرے اہل اور میرے خاندان میں سے ہے، اور تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے خاندان کو طوفان اور ہلاکت سے نجات دے گا، اور تو تمام حکم کرنے والوں سے برتر ہے، اور تو اطاعت کرنے میں محکم تر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا خیال تھا کہ جس کی نابودی کے لیے فرمان خدا جاری ہو چکا ہے وہ اس کی بے ایمان اور مشرک بیوی ہے، اور ان کا بیٹا کنعان اس میں شامل نہیں ہے، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے جواب میں کہا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے، اے نوح، او تیرے اہل اور خاندان میں سے نہیں ہے، بلکہ او غیر صالح عمل ہے۔ العرض کشتی کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، کشتی میں گفت اندھیرا ہو گیا، اور آسمان سے پانی ایسا برسا کہ پھر کبھی اس جیسا نہ برسا۔ قرآن مجید کی سورہ قمر آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، گویا آسمان کے تمام دروازے کھل گئے اور پانی کا ایک سمندر ان کے اندر سے نیچے گرنے لگا۔ اس کے بعد گڈا ٹوف اندھیرا چھا گیا، ساری دنیا تاریک ہو گئی، اور یہی سلسلہ 40 دن تک جاری رہا، یہاں تک کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑ سے 15 ہاتھ پانی اونچا ہو گیا، اور ایک روایت کی بنا پر پانی اتنا بلند ہو گیا کہ کشتی تاب آسمان جا پہنچی، اور دنیا کی تمام چیزیں تہہ آب ہو گئی، اور تمام مخلوق ختم ہو گئی۔ کثیر روایت میں لکھا گیا ہے کہ خانہ کعبہ ڈوبنے سے بچ گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب المرجب کو زمینی کوفے سے روانہ ہو کر آسمان کے نیچے چکر لگا رہے تھے کہ مشیت ذاتی نے کروٹ لی اور اختتام طوفان کا فیصلہ ہوا۔ زمین کو حکم ملا کہ اپنا پانی پی جا، آسمان کو حکم ملا کہ بارش کو روک دے۔ کشتی جس مقام پر رکی تھی اس کو کوہ جودی کہتے، بعض کہتے کہ کوہ جودی موصل میں ہے، اور ایک روایت کی بنا پر کہ کوہ جودی حدود شام یا عراق کا شمالی پہاڑ سمجھا جاتا ہے۔ عرض یہ کہ جب طوفان ختم ہو گیا، حضرت نوح کشتی سے اترنے کے بعد دنیا کی آباد کاری میں مشغول ہو گئے اور تاب حیات آباد کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب لاشوں کی کثرت کو دیکھا تو بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ ادھر خدا نے بھی اپنے تاثر کا اظہار کر دیا اور فرمایا کہ اے نوح، تمہاری دعا کی وجہ سے میں نے ساری مخلوق تباہ کر دی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اب کسی نبی کی درخواست پر طوفان کا عذاب نہ بھیجوں گا۔ اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو زندہ رہے تھے، جن کے نام حام، سام، یافس، اور مورخین کا نظریہ ہے کہ کرۂ زمین پر اس وقت تمام نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں سے ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں، اور دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو مشرق اوسط اور مشرق کے قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین کے ساکنین سمجھتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اترنے کے بعد 500 سال زندہ رہے اور ان کے ہمراہی 300 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں ہی ایک بات سخت وبا پھیلی، اور ان کی ساری امت جو اس وقت زمین پر تھی سب کی سب مر گئی، اور وسیع زمین خدا پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں اور بہوؤں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ پھر انہی سے دوبارہ دنیا نے جنم لیا اور آبادی بڑھی۔ اب کچھ مورخین کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ طوفان کے بعد نسل انسانی میں اضافہ ہوتا، لیکن بعض حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک سخت وبا کے بعد نسل انسانی میں اضافہ ہوا تھا۔